الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ حج آیت نمبر 61 سے لاسٹ آیتوں میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑتے ہیں، بھلے ہی وہ ہجرت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے آپ اللہ کی راہ میں اپنی نیند چھوڑتے ہیں، نیند چھوڑ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے جو ہے بہت بڑا اس کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے پاس رزق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے رزق ہوتا ہے۔ اور پھر ہجرت کرنا اللہ کے راستے میں، اور جو لوگ اللہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے کے لیے نکلتے ہیں تو اور وہ اگر قتل کر دیے جائیں یا وہ جو ہے اپنی طبعی موت مرے یا ہجرت کے وقت وہ شہید کر دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ان کو بہتر رزق دیا جاتا ہے۔ تو ضرور داخل کرے گا انہیں اللہ داخل ہونے کی جگہ، ضرور وہ داخل کرے گا انہیں داخل ہونے کی جگہ جس سے وہ پسند ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر کوئی انسان کچھ چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان جو ہے ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خاطر کچھ چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسندیدہ چیزیں دیتے ہیں، پسندیدہ جگہ داخل کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے اور وہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آیت نمبر 60 میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے جو ہے بدلہ لینے کے بارے میں کہ اگر تم پر ظلم ہوا ہو تو بدلہ صرف اتنا لو جتنا کہ ظلم کیا گیا ہو، اس سے زیادہ بدلہ مت لو۔ پھر آیت 61 میں یہ کیوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی فیسلٹیز دے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دین میں اتنے احکام بتائے ہیں اور اتنا ایزی دین ہمیں دے کر بھیجا ہے اور اس کو فالو کرنا بہت آسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ ذالکا یہ، بھی انا اس وجہ سے، کہ بھی مطلب وجہ، انا مطلب بے شک، یہ اس وجہ سے کہ اللہ یولیجو داخل کرتا ہے، یولیجو واو لام جیم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تو داخل کرنا فعل مضارع ہے۔ اولجا یولیجو اولج، ولج، ولج جو ہوتا ہے یہ کسی تنگ جگہ میں داخل ہونے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی کوئی چھوٹی سی جگہ ہو، تنگ جگہ میں چھوٹی سی جگہ میں داخل ہونے کے لیے یہ ورڈ آتا ہے۔ جیسے دخلا آتا ہے، ادخلا آتا ہے داخل کرنا، کہیں بھی داخل کرنا، لیکن تولیجو تنگ جگہ میں، چھوٹی جگہ میں داخل کرنا۔ یہ بِأَنَّ اللہ اس وجہ سے کہ اللہ یولیجو داخل کرتا ہے اللیلہ رات کو، فی النہاری دن میں، وَيُولِجُ اور وہ داخل کرتا ہے، ولجا اولجا یولیجو سے، اور وہ داخل کرتا ہے النہاری دن کو، وَيُولِجُ اور وہ داخل کرتا ہے النہارا دن کو، فی اللیلی رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، سمیع خوب سننے والا، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے آسان دین دے کے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے سے منع کرا، چاہے وہ ظلم کسی کے اوپر بھی ہو، چاہے نہ تو جانور کے اوپر، نہ انسان کے اوپر، نہ کسی کے اوپر ظلم کرنے سے منع کرا۔ اور کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ اب یہاں پر غور اور فکر کرا رہے ہیں کہ میری نشانیوں پر غور اور فکر کرو، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ اور اس میں کیونکہ رات اور دن انسان دیکھتا ہے، اور انسان جو ہے رات اور دن کی نشانیوں پر غور نہیں کرتا، اور اس کو یہ سرسری بس اس کو لے لیتا ہے، ہاں اب رات ہو رہا ہے، اب دن ہو رہا ہے، لیکن غور نہیں کرتا کہ کیسے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ کیونکہ جب آپ نے دیکھا ہو، جب دن ہوتا ہے یعنی جب رات ہو رہی ہوتی ہے، بالکل کالا آسمان، جب رات ہو رہی ہوتی ہے اور جب اس میں صبح ہونی ہوتی ہے،
جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، جب صبح ہونے کی شروعات ہوتی ہے، تو ایک پتلی سی لائن نظر آتی ہے، وائٹ دھاری، جس کو قرآن میں کہتا ہے نا، کہا جاتا ہے نا کہ روزہ کب کھولو، مطلب کب چھوڑ دو کھانا پینا، جب وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یعنی جب تک کھاؤ پیو جب تک کہ تمہیں سفید دھاری نظر نہیں آ جاتی، کالی میں سے سفید دھاری نظر نہیں آ جاتی۔ تو وہ کیا ہے کہ جب ایک پتلی سی لائن نظر آتی ہے، وہ لائن، اس لائن میں سے اس لائن کو پھاڑتے ہوئے روشنی نکلتی ہے، اور وہ دھیرے 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 پورے آسمان میں پھیل جاتی ہے۔ تو اس طرح صبح ہوتی ہے، یعنی تنگ جگہ میں سے نکل کر اور وہ پھیل جاتی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر کہ غور اور فکر کرو، اب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ ذالکا، یہ بھی ان اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ ہوا، یعنی بی مطلب وجہ، انا مطلب بے شک، اس وجہ سے کہ بے شک اللہ هو الحق، ہوا مطلب وہی، الحق حق ہے، وَأَنَّا اور بے شک ماں جو یا جسے یدعون وہ پکارتے ہیں، دعا یدعو دال عین واو، یدعون فعل مضارع دعا کرنا پکارنا، اور جسے وہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، هو الباطل وہ باطل ہے، جھوٹ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، هو العلی وہ بہت بلند ہے، الکبیر بہت بڑا ہے، کاف بارا کبیر بہت بڑا ہے۔ یعنی یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دن کو رات میں، رات کو دن میں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آ رہا ہے، اتنی بڑی نشانی ہے، کوئی اس کو نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تابع ہیں۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سچی ہے، اللہ تعالیٰ جو معبود ہیں وہ سچے ہیں، لیکن جسے تم لوگ پکارتے ہو، مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے، یا جو بھی شرک کرتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم جسے پکارتے ہو وہ جھوٹے ہیں، سب جھوٹ ہے، چاہے وہ قبر میں ہوں، چاہے وہ کوئی مورتی ہو، چاہے وہ پیڑ پودے ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ سب کمزور ہیں اور وہ سب جھوٹے ہیں۔ صرف سچا معبود اور بہت بڑی ذات کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، وہی بڑی ہے، وہی بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ہی، اور بڑائی کس کی بیان کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑے۔ پھر آیت 63، علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، را یا را سے بنائیں گے، تو یہ را الف ہم یا، اور را یرا، اور ترا فعل مضارع ہے، اور یہاں سے ڈراپ کیا ہے؟ یا یہاں پر جزم کے ساتھ آتا ہے، ترا، تو لم کی وجہ سے یا یہاں سے ڈراپ ہو گیا، اور جب لم آتا ہے فعل مضارع کے آگے تو ڈڈ ناٹ کے معنی کر دیتا ہے۔ علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ نے، انزلہ نازل کیا، انزلہ ینزلو نون زلام، من السمائی آسمان سے، ماءن پانی، فتصبحو تو وہ ہو جاتی ہے، اصبحا یصبحو سے، تصبحو ہے یہ فعل مضارع، اور اب میں نے کہا ہے کہ وہ ہو جاتی ہے، اب یہاں پر تا آ رہا ہے، تو آپ یہ مت کریے گا اس کا کہ تو کے میننگ میں کریں، کیوں؟ کیونکہ آگے زمین ہے، اور زمین جو ہے وہ فیمیل ہوتی ہے، ارتھ جو ہے وہ فیمیل ہے، تو سواد باہا اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، اصبحا فعل ماضی، یصبحو فعل مضارع، تصبحو فعل مضارع ہے اور تھرڈ پرسن کا صیغہ، کیونکہ فیمیل ہے اس لیے کنفیوز مت ہوئیے، تو وہ ہو جاتی ہے الارض زمین، اس لیے یہاں پر تا آ رہا ہے شروع میں، تو ہو جاتی ہے زمین، مخضرتن سر سبز، مخضرتن یعنی ہری بھری، گرین، خوا داد را سے بنائیں، اخضرا فعل ماضی آتا ہے، یخضرو فعل مضارع، اخضرا یا اخضرر فعل امر آتا ہے، تو یہاں پر مخضرن جو ہے یہ فاعل آتا ہے، مخضرن فاعل، مخضرن مفعول آتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مفعول کی طرح یہاں پر یہ یوز ہوا ہے کہ سر سبز یعنی گرینری، ہری بھری، جو لاسٹ میں تا ہے، تائے مربوطہ، وہ فیمیل کے لیے، فیمیل بنانے کے لیے آتا ہے کیونکہ زمین کی بات ہو رہی ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لطیفن بہت باریک بین ہے، لطیف ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لطیف کو، بہت زیادہ باریک، خبیر خبر رکھنے والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے، باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے، یعنی
کیا نہیں آپ نے دیکھا بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر اس سے زمین جو ہے وہ سرسبز ہو جاتی ہے. یعنی اب اس پہ بھی غور اور فکر کرو, جو تم کھانا پینا کھاتے ہو اور جو جو تم کھا رہے ہو, کھاتے وقت بھی غور اور فکر نہیں کرتے, اس کو دیکھتے نہیں کہ کیسے جو زمین ہے وہ جو ہے سبزہ اگاتی ہے, کیسے آسمان سے پانی اترتا ہے پھر سبزہ اگاتی ہے. بے شک ان سب چیزوں میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو ایک تو باریک بین, یعنی ہر جو ہم کر رہے ہیں, جو ہم سوچ رہے ہیں, جو ہمارا خیال ہے, جو ہمارے عمل ہیں, ہر چیز اللہ تعالیٰ باریکی سے دیکھ رہے ہیں, خبر رکھنے والے ہیں اس کی. تو یہاں پر انسان, اچھا اگر ہم غور کریں تو انسان کے فائدے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 طریقے سے رکھے نا. ایک تو آسمان کے فائدے, اس کے اندر جو ہے جتنی بھی آسمانی چیزیں یونیورس سب آ جاتا ہے. دوسرا زمین کے فائدے جہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اور تیسرا سمندروں اور دریاؤں کا پانی. ان تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کتنے وسیع وسعت والے ہیں, اور کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر چیز اویلیبل کرا دی انسان کو ہر طرح سے. اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ رات اور دن بھی کیا ہے, اگر دن نہ ہو تو انسان کام نہیں کر سکے, کیسے کام کرے گا, ہے نا. رات ہی رات میں کتنا عجیب منظر ہوگا, کتنی گھبراہٹ ہوگی کہ روشنی نہیں ہوتی, اور اگر رات ہی نہ آئے کبھی تو انسان آرام ہی نہ کر پائے, ہے نا, بالکل آرام ہی نہ کر پائے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے, نشانیاں ہیں. اور پھر یہاں پر آسمان سے پانی برس رہا ہے, اوپر آسمان سے پانی, اور پھر وہ پانی زمین پر پڑ رہا ہے, اور زمین پر پڑ رہا ہے اور اس سے زمین کیا ہے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے, سبزہ اگاتا ہے. تو ان سب چیزوں پر غور و فکر کرو. لہو اسی کے لیے ہے, لا پلس ہو, لہو اسی کے لیے ہے. ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے, وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے, وان اللہ اور بے شک اللہ, لہوا ضرور ہی وہی, غنیوں بہت بے نیاز ہے, الحمید بہت تعریف والا ہے. یعنی اللہ بے نیاز ہے, تعریف والا, یعنی ہر چیز جو بھی آسمان میں ہے, جو بھی زمین میں ہے, وہ سب کس کا ہے, وہ سب اللہ کا ہے, اللہ کے لیے ہے, اور اللہ کے آگے ہی وہ سب سجدہ کرتے ہیں, اور اللہ کے ہی حکم کو وہ سب مانتے ہیں. اور دیکھیں ہماری ہی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہاری آنکھوں کے سامنے, ہماری ہی آنکھوں کے سامنے کیا ہوتا ہے, آسمان سے بارش ہوتی ہے, تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ معجزے کئی بار ہوتے ہیں, اور وہی ایک ہی زمین پر وہ پانی پڑتا ہے, اور الگ الگ طرح کی گرینری نکل کر آتی ہے, کہیں کوئی پھل نکل کر آتا ہے, کہیں کوئی پھل, کوئی میٹھا ہوتا ہے, کوئی کڑوا ہوتا ہے. تو یہ سب اتنے بڑے معجزے ہیں, ان پر دھیان دو, ان کو دیکھو, سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے آسمان اور زمین میں. بے شک اللہ غنی ہے, بے نیاز ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں, سیلف سفیشینٹ ہے اللہ تعالیٰ. تم لوگوں کو ضرورت ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں, اور حمید تعریف والا ہے. علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا, اب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, اب یہاں پر سمندر کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کیونکہ 3 طرح کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں نا, 3 طرح کی نشانیاں ہیں, آسمان, زمین اور پھر سمندر کی. علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا, یہ فعل مضارع یا ڈراپ ہے لم کی وجہ سے, ان اللہ بے شک اللہ نے, سخرا مسخر کر دیا, کام پر لگا دیا, سخرا یسخرو سے, سین خارا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. لکم تمہارے لیے, یعنی بے شک اللہ نے, سخرا مسخر کر دیا, کام پر لگا دیا, لکم تمہارے لیے, ما فل اردی, ما مطلب جو, فل اردی زمین میں ہے, والفلکا اور کشتیوں کو, تجری جو چلتی ہیں بہتی ہیں, جرا یجری سے, جیم را یا, جو چلتی ہیں یہ بہتی ہیں, یہ فعل مضارع ہے یہ بھی, اور یہاں پر جو ہے کشتیوں کی بات ہو رہی ہے, اس لیے یہاں پر کیا ہے, تجری فعل مضارع ہے, 3rd پرسن کا صیغہ ہے, تا سمجھ کر شروع میں یہ مت سمجھے گا یہ 2nd پرسن کا ہے, کیونکہ اس میں لوگ کنفیوز ہو رہے تھے نا, اس لیے میں بار بار یہ آپ کو بتاتی ہوں تاکہ یہ بات آپ کو یہیں یاد ہو جائے. فعل مضارع میں تفعلو میل کے لیے بھی آتا ہے, تفعلو فیمیل کے لیے آتا ہے, لیکن میل کے لیے 2nd پرسن میں آتا ہے, فیمیل کے لیے 3rd پرسن میں آتا ہے. تو تجری
بہتی ہے فل بحری سمندر میں، بھی امری ہی اس کے حکم سے، امری ہی اس کے حکم سے، وَيُمْسِكُ اور وہ تھامے رکھتا ہے، ہولڈ کرے رکھتا ہے، پکڑے رکھتا ہے، یمسکو میم سین کاف، امسکا یمسکو امسک، یمسکو کس کے لیے آتا ہے؟ ہولڈ کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، ٹائٹلی پکڑنے کے لیے، اور وہ تھامے رکھتا ہے السماء آسمان کو، ان کے تقع نہ وہ گر پڑے، یا کہ وہ گر پڑے، تقع، تقع گرنے کے لیے آتا ہے، وقع سے بنائیں گے، واو قاف عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، وقع یقع قع، وقع کس کو کہتے ہیں؟ واقع ہونے کو، ہے نا، چھا جانا، واقع ہونا، گر پڑنا، کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ فعل مضارع ہے، اس لیے اس میں کنفیوز ہو رہے ہیں آپ، یہ نیا ورڈ نہیں ہے، یہ واقع والا ہے، واقع ہونا، اسی سے بنائیں گے، تقع کہ وہ گر پڑے، علی الارض زمین پر، الا مگر، باذنی اس کے حکم سے، ان اللہ بے شک اللہ، بالناسی لوگوں کے ساتھ، یا لوگوں پر، یا لوگوں کے ساتھ، لرعوف بہت شفقت کرنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی زبردست رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیں سب سے بڑی نشانی، اب بھی یہاں پر سمندر، یعنی اب سمندر کو دیکھو کہ سمندر میں کس قدر فائدے ہیں ہمارے لیے، کہ ہم کتنا ایکسپورٹ اور امپورٹ ہم کرتے ہیں، سمندر میں کتنا ٹرانسپورٹ کا کام ہوتا ہے، چیپ ٹرانسپورٹ کا کام ہوتا ہے، اور کتنا کتنا سامان ایک دیش سے دوسرے دیش صرف سمندر کے ذریعے جاتا ہے، اور اس میں کشتیاں جو ہیں اتنی بڑی بڑی کروز ٹائپ کشتیاں آرام سے بہہ جاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور وہ سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، وہ ڈوب نہیں رہی ہیں، اتنی بڑی بڑی کشتیاں ڈوب نہیں رہی، لیکن انسان اگر پیر رکھتے تو وہ بھی ڈوب جاتا ہے، انسان ڈوب جاتا ہے، جبکہ کشتی سے اتنا ہلکا ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ تم غور اور فکر کرو۔ اور پھر کیا آسمان کو نہیں دیکھتے کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تھاما ہوا ہے؟ کیا آسمان گر رہا ہے؟ آسمان میں ہمیں کوئی پلر نہیں نظر آ رہا۔ اگر آسمان، کیونکہ چھت جو ہوتی ہے، چھت کو پکڑنے کے لیے، چھت کو سپورٹ کرنے کے لیے پلرز کی ضرورت ہوتی ہے، ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ کی قدرت سے اپنے آپ کنٹرول ہے کہ، اور انسان جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے اس سے کہ میرے اوپر آسمان گر جائے گا، بالکل سکون سے رہتا ہے انسان۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے ڈرنا چاہیے، کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ اس نے ہمارے لیے سب کچھ اویلیبل کرا دیا، چھت اور آسمان سے پانی برسنا، اور اس سے پھر سبزہ اگنا، اور پھر وہی ہم کھاتے ہیں، وہی ہماری غذا ہے، وہی ہمارے جانوروں کی غذا ہوتی ہے، اور پھر انسان اتنا ناشکرا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ غور اور فکر کرا رہے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ ہمیں تو معجزے دکھاؤ، ہم جو ہے کبھی تو ہمیں جو ہے کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جیسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، یا جیسے عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، کوئی بھی تو معجزہ نہیں دکھاتے ہمیں۔ تو یہ سب نشانیاں جس کو ایمان لانا ہوتا ہے، یہ سب معجزے ہیں، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہی معجزہ ہے، تو اس کو دیکھو، اور اس پر جس کو لانا ہوتا ہے ایمان، وہ لے آتا ہے۔ اور پھر حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ زبردست رحم کرنے والا ہے، زبردست رحم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کھانے کو دے رہے ہیں، ہر کسی کو رہنے کے لیے چھت اویلیبل کرا رہے ہیں، چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے، چاہے لوگ شرک کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے رحم کرنے والے ہیں کہ ہر کسی کو دے رہے ہیں۔ کوئی بھوکا نہیں سوتا نا، کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا، ہر چاہے جانور ہو، ایون چھوٹے چھوٹے سے بیکٹیریا جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے، انہیں بھی تو کوئی پال رہا ہے، اللہ تعالیٰ پال رہا ہے۔ اتنی مخلوق ہے کہ انسان تو ان کی کھوج ہی نہیں کر پائی، ان کو دیکھ ہی نہیں پائی، اتنی مخلوق کو صرف کون پال رہا ہے؟ اللہ پال رہا ہے۔ وہ ہوا، اور وہی ہے، الذی جس نے، احیاکم زندہ کیا تمہیں، احیا یحیی سے بنائے، یا زندہ کرنا، اس نے احیا، اس نے زندہ کیا کم تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، اماتا یمیتو فعل مضارع، پھر وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں،
احیا یحیی سے بنا ہے، یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ان الانسان بے شک انسان لکفور بہت ناشکرا ہے. کفور کہتے ہیں زبردست ناشکرے کو. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی. اللہ تعالیٰ پہلے تو نشانیوں کی طرف دھیان دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم کس کس طرح فائدے اٹھا سکتے ہو، اور ہر چیز سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو. آسمان، ستارے، چاند، سورج، کشتیاں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. اور تم بھی اپنی طرف اب غور کرو. یعنی پھر انسان کی اپنی ذات کے اوپر غور کرایا کہ تم کیا تھے. تم مردہ تھے پہلے. جب انسان کے اندر جان نہیں پڑتی اس کو مردہ کہا گیا. یعنی جب جب شروعاتی ہوتی ہے پریگنینسی کی تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈالتے ہیں اس وقت کی شروع میں بات ہوئی کہ جس نے تمہیں زندہ کیا اب موت دے گا. یعنی پھر انسان بڑا ہوگا، پھر اس کی موت آئے گی، پھر وہ تمہیں دوبارہ میدان حشر میں زندہ کرے گا. یہ 3 اسٹیپ. تو ان الانسان بے شک انسان بہت ناشکرا ہے. یعنی ہر چیز کی طرف غور کرایا، پھر آخر میں اپنی ذات کے اوپر غور کرایا کہ اب اپنی ذات کے اوپر غور کرو کہ تم کیا تھے، کیسے زندہ ہوئے، پھر دوبارہ بھی زندہ ہوں گے، موت بھی آئے گی. اچھا، یہاں پر جو یہ ہے نا ان الانسان لکفور میں انسان بڑا ناشکرا ہے، اس سے جو ہے جتنے کافی مفسرین اس سے یہ ترجمہ کرتے ہیں. یعنی یہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو اشارہ ہے وہ ایک چھپی ہوئی بات کی طرف اشارہ ہے. اور وہ بات کیا؟ یہاں پر صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف دھیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بلکہ ایک باریک اشارہ بھی یہاں پر یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسا کر زمین کو اللہ تعالیٰ سرسبز کر دیتے ہیں، ہے نا. زمین جو ہے وہ گرینری ہو جاتی ہے. اور اسی طرح یہ کہ جس بارش سے سوکھی زمین جو ہے اس بارش سے سوکھی زمین لہرا اٹھتی ہے. اور اسی طرح وحی ہے الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ بھی انسان کے لیے رحمت ہے. جس کو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی غور کرو. جب انسان کے اوپر وحی آتی ہے تو وہ یعنی جب نبیوں کے اوپر وحی آئی انسان کے لیے وہ اس نے بارش کا کام کیا. کچھ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور کچھ لوگ اس سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھا پائے، ہے نا. تو یعنی انسان کی جو تھی روح وہ اگر اس وحی کے ذریعے وہ مر چکی ہے تو جب وحی نازل ہوئی تو انسان کی روح کو اس سے زندہ کیا. پھر جس طرح پانی ایک ہوتا ہے لیکن زمین الگ الگ، زمین کے اثرات کی وجہ سے الگ الگ جگہ الگ الگ کھیتیاں اگ کر آتی ہیں، اسی طرح کتاب الہی کی ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، کتاب کی ہدایت ایک طرح سے سب کو نہیں ملتی، الگ الگ طریقے سے ملتی ہے. کسی کو کوئی زیادہ متقی ہوتا ہے، کوئی کم لیول کا متقی ہوتا ہے، کوئی سو ہوتا ہے، 50% ہوتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا. اور کوئی بالکل پھول اور پھل بن کے نکھر اٹھتا ہے اور جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی نازل ہوئی ہے یعنی جو قرآن ہمارے پاس آیا ہے اس سے جو ہے پھول اور پھل بننے ہیں اور اس سے جو ہے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے. خود تو فائدہ مل ہی رہا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے. جہاں چاہیں بس مٹھاس بکھیر دیں، جہاں چاہیں بس خوشبو ہی خوشبو لے جائیں. اور وہ کس کی؟ قرآن کی، وحی الہی کی، اللہ تعالیٰ کی وحی کی. اس کو ناشکرا نہ کریں، ناشکرا پن نہ کریں، کیونکہ انسان جو ہے ان سب چیزوں پہ غور نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے، کمپیئر کرنے لگتا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا، اسے اتنا دیا اور مجھے اتنا دیا اور میرے پاس اتنی آزمائشیں نہیں ملی تھی کیا. اس طرح کے کام، شرک کرنا، کفر کرنا، نمازیں چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، روزہ نہ رکھنا، حج چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا ہے، انکار کرنا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی ہم کھلا کفر کر رہے ہیں تو انسان ناشکری کر رہے ہیں. اور پھر شرک کی طرف اشارہ بھی ہے کہ یہاں پر شرک کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، شرک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا لیکن وہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، کسی اور کو شکر کرتا ہے، کسی اور کو تھینک یو بولتا ہے. بولنا کس کو چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو. آیت 67 لِکُلِّ ہر امت کے لیے، لی مطلب لیے، کلی مطلب ہر، امت کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا، جعلا یجعلو سے جعلنا ہم نے بنایا، من سکن عبادت کا طریقہ. میں نے یہ پہلے بھی بتا دیا، مناسک عبادت کے طریقوں کو کہتے ہیں. اور یہاں پر خاص طور سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ کون سی عبادت کے طریقے کی طرف اشارہ ہے؟ حج کے. ہوا وہ ناسیکو چلنے والے ہیں اس پہ، ناسیکو
یعنی عبادت کے طریقے پر چلنے والا، حج کے طریقے پر یا عبادت کے طریقے پر چلنے والا. ناسکوہ، نسکا ینسکو، ناسک فاعل ہے یہ. فلا تو نہیں، ینازعنک ہرگز بھی جھگڑے آپ سے، تو ہرگز بھی نہ وہ جھگڑے آپ سے. ایسا کیوں کہہ رہی ہوں میں؟ یہ فعل مضارع ہے دیکھیں، اور فعل مضارع کے شروع میں لام آ گیا، لیکن آخر میں جو نون آ رہا ہے وہ نون شد کے ساتھ آ رہا ہے کاف سے پہلے. تو اس میں کیا ہے؟ ہرگز بھی نہ جھگڑے. تو نازع، نون زائن اس کے روٹ لیٹرز ہیں. نازع، ینازعو، نازعی. تو ینازعن فعل مضارع شدت کے ساتھ، نون ہے نا شد کے ساتھ. تو ہرگز بھی جھگڑا نہ کریں آپ سے فی الامری اس معاملے میں. ودعو اور دعوت دیجیے، بلائیے. دعا یدعو سے دعوت دیجیے، بلائیے. الی ربک اپنے رب کی طرف. انکا بے شک آپ، لعلی اوپر ہیں، ہدن ہدایت پر، مستقیم سیدھی، آپ سیدھے ہدایت پر ہیں. یعنی ہر امت کے لیے، ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ عبادت کے طریقے بنائے. ہر کوئی اپنی اپنی عبادت کے طریقے پر چل رہا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے. تو وہ آپ سے ہرگز بھی نہ جھگڑیں اس معاملے میں، یعنی عبادت کے طریقے کے معاملے میں ہرگز بھی جھگڑا نہ کریں. مشرکین مکہ آپ سے جو جھگڑ رہے ہیں وہ نہ جھگڑیں، اور آپ صرف اور صرف آپ کا کام کیا ہے؟ آپ صرف اور صرف ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیے. اب اس میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ بہت سے جو کافر تھے، کفار تھے، مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے ذبح کے طریقے پر، فضول باتیں بحثیں کر رہے تھے، اعتراضات کر رہے تھے کہ اور جھگڑا کیا کر رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ تمہارے مذہب کا حکم دیکھو کتنا عجیب ہے، جس جانوروں کو تم اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہو وہ تو تمہارے لیے حلال، اور جس جانور کو اللہ تعالیٰ موت دے دے، اللہ تعالیٰ قتل کریں، وہ تمہارے لیے حرام. یہ کیسا دین ہے؟ کیونکہ مردار حرام ہے نا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مردہ ہوتا ہے، مرتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ جس کو تم مارتے ہو وہ حلال، جس کو اللہ تعالیٰ مارتے ہیں وہ حرام. یہ کیسا دین ہے تمہارا؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر امت، ہر شریعت کے لیے ذبح کے احکام الگ الگ رکھے ہیں. آپ وسلم کی شریعت ایک مستقل شریعت ہے، اس کا مقابلہ کسی دوسری شریعت کے احکام سے کرنا بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے، تمہارے خیال جو ہیں وہ بالکل جھوٹے ہیں، باطل ہیں، وہ تم سے ہرگز بھی نہ جھگڑے اس معاملے میں. صرف آپ کیا کیجیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیے، اور آپ شک مت کریے کیونکہ آپ سیدھے راستے پر ہیں. وہ آپ کو بھٹکا رہے ہیں لیکن آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ شک مت کریے. تو جو جتنے بھی زیادہ تر مفسرین ہیں، اس آیت کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ عام ہے، کہ اس میں یعنی اس شریعت کے تمام احکام اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلتی ہے، تو ہمیں حکم کس کا ماننا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ کیا کریں؟ آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف انہیں بلائیں، اور وہ جو آپ سے بحث کر رہے ہیں ان کی بحث میں مت پڑیے. ضد کر رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجیے. آیا 68. وَإِنْ اور اگر جادلو کا وہ جھگڑا کریں آپ سے، جادلا یجادلو، جدل کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، آرگیومنٹس کے لیے آتا ہے یہ. اور اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، آرگیومنٹس کریں آپ سے، فقل تو کہہ دیجئے، اور لام کے نیچے زیر ہے آگے ملانے کے لیے، ویسے یہ قل ہے لیکن لام کے نیچے زیر آگے ملانے کے لیے، تو کہہ دیجئے اللہ، اللہ عالم زیادہ جانتا ہے. علیمہ یا علمو سے، عالمو زیادہ جانتا ہے، بما اسے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو. امیلا یعملو سے، تعملون تم سب عمل کرتے ہو. یعنی اگر وہ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں تو کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے اسے جو تم عمل کر رہے ہو. اللہ، اللہ یحکمو فیصلہ کرے گا، حکمہ یحکمو سے اللہ فیصلہ کرے گا، ہا کاف میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما اس میں جو کن تم تھے تم، کانا یکونو کن سے، کن تم تھے تم، فی ہی اس میں،
تختلفون اختلاف کرتے، اختلافا یختلفو سے، تختلفون اختلاف کرتے، خالامفا یعنی کانٹرڈکشن کرنا، اختلاف کرنا. علم آیت نمبر 70 ابھی میں سمجھاؤں گی، پہلے دیکھتے ہیں یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے یہ آیتیں. علم تعلم کیا نہیں آپ جانتے، علیما یعلمو سے بنا ہے تو تعلم یہاں پر میم پر جزم ہے لم کی وجہ سے. کیا نہیں آپ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، علیما یعلم فعل مضارع، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، ان ذالک بے شک یہ فی کتاب ایک کتاب میں ہے، ان ذالک بے شک یہ علی اللہ اللہ پر یسیر بہت آسان ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، حج کے ارکان کی یا عبادت کے طریقے، کہ عبادت کے طریقے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اپنے اپنے رکھے ہیں، مقرر کرے ہیں. آپ اگر وہ آپ سے جھگڑ رہے ہیں تو آپ ان کو اگنور کر دیں. آپ تو اس میں سب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں تمام احکام شامل ہیں، مطلب یہ کہ تمام انبیاء جو ہیں ان جو دین ہے وہ جو جو تمام انبیاء کو دین دیا گیا، احکام دیا گیا، وہ سب اس میں شامل ہے. ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندگی کے ہر امت کے لیے تو ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندگی کی صورت میں الگ الگ یعنی الگ الگ عبادت کے طریقے رکھے ہیں جن کے مطابق وہ اپنی عبادت کر رہی ہیں. تو یہاں پر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص شریعت دے کر بھیجا ہے، اس کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے. اگر مشرکین منافقین مخالفت کر رہے ہیں تو آپ ان کی پرواہ مت کیجیے، کیونکہ جو آپ کو احکام ملے ہیں، جو وہ آپ سے جھگڑ رہے ہیں، وہ آپ سے اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے دین کو جھوٹا بتا رہے ہیں، آپ ان کی باتوں میں مت آئیے، آپ جو ہیں سچے دین پر ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی ہدایت فرمائی کہ یہ دین جو ہے آسان ہے اور یہ سچا دین ہے، آسان دین ہے. اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دیجئے اللہ جانتا ہے اسے جو تم سب عمل کر رہے ہو، یعنی تم کچھ بھی کام کر رہے ہو وہ سب اللہ جانتا ہے. یعنی ضد کوئی اگر انسان کر رہا ہے، آرگومنٹس کوئی انسان کر رہا ہے، تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. یہاں پر ایک بڑا اچھا ادب ایٹیکیٹس بیان کیا گیا، ایٹیکیٹ یہاں پر بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے وہ کیا، کہ جب کوئی شخص ضد کرے، بحث کرے، جھگڑا کرے، الجھے تو اس کو جواب مت دو، ٹھیک ہے. اور بلکہ کیا کہو، فقل تو کہہ دو اللہ جانتا ہے اسے جو تم عمل کر رہے ہو، ٹھیک ہے. اور سب اللہ کو پتا ہے، اللہ سے ڈرو. سب کچھ کہاں ہے موجود، یعنی اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب بتا دیں گے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کون سا دین صحیح ہے، کون سا غلط ہے، وہ سب قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو. پھر آیت نمبر 70 میں یہ کہ ہر چیز یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیا آپ نہیں جانتے، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. بے شک یہ اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کی کتاب میں درج ہے، یعنی ہر چیز لوہے محفوظ میں درج ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ میں رکھی. اب لوہے محفوظ کیا ہے؟ لوہے محفوظ اللہ تعالیٰ کی یہاں ایک کتاب ہے جہاں پر ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے. ہر چیز دنیا میں، آخرت میں کیا ہے کیا نہیں ہے، انسان کی قسمت، انسان کے جو بھی انسان کا جو انسان کر رہا ہے، اس کا پریزنٹ، اس کا فیوچر، سب جو ہے کہاں پر موجود ہے؟ لوہے محفوظ میں سب موجود ہے. ٹھیک ہے. وَيَعْبُدُونَ اور وہ سب عبادت کرتے ہیں، عبدا یعبدو وہ سب عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ماں اس کی جو لم نہیں ینزل اس نے نازل کیا، اس نے نازل کی. نزلہ ینزلو لام پر جزم ہے لم کی وجہ سے، اور لم کی وجہ سے فعل مضارع کے ہم معنی کر رہے ہیں فعل ماضی. نہیں اس نے نازل کیا بھی اس کی سلطان ان کوئی دلیل، کوئی پروف، کوئی ریفرنس، وما اور اس کا جو
لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے بھی اس کا علم کوئی علم، وما اور نہیں ہے للظالمین ظالموں کے لیے، ظلمہ یظلموں سے ظالمین فائل جمع، من نصیر کوئی مددگار. یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ جس کی تم عبادت، یعنی پہلے شریعت کی بات ہوئی. دیکھیں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء کرام ہیں شریعت کی بات ہوئی، ٹھیک ہے، کہ جیسے کہ الگ الگ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو الگ الگ شریعت دے کر بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، تمام نبیوں کو. لیکن جب کوئی نبی آ جاتا ہے تو اس وقت جو پرانے نبی کی شریعت ہوتی ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے، پھر جو نئے نبی آتے ہیں ان کی شریعت کو ہی فالو کرنا ہوتا ہے، انہی کو ماننا ہوتا ہے، ادروائز پھر جو ہے وہ قبول نہیں کیا جاتا. جیسے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی فالو کرنا ہے اور کسی شریعت کو نہیں فالو کرنا، کسی کی شریعت کو نہیں ماننا. ہمارے رول ماڈل کون ہے، ہماری شریعت کون سی ہے، شریعت محمد. اب کوئی کسی اور طریقے پر چلیں گے، کوئی اور سا دین ڈھونڈیں گے، کسی اور کے طریقے پر چلیں گے تو وہ قبول ہے ہی نہیں. کوئی اللہ، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی قبول نہیں ہوگا. رسول اللہ کو ماننا شرط ہے، رسالت پر ایمان لانا شرط ہے، ٹھیک ہے. اب پھر مشرکین کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں، جیسے مکہ میں مشرکین تھے کسی اور کو پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل، کوئی پروف، کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کا کہیں موجود نہیں ہے، کسی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ ان کی عبادت کرو، کہیں موجود نہیں ہے. تو ان کی عبادت کرنی نہیں ہے، اور جو وہ عبادت کر رہے ہیں اس کا کوئی پروف ان کے پاس نہیں ہے. اور پھر ایسے لوگ ظالم ہیں، اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. جیسے کہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کہنے پر تو وہ جو ہے ہم حق پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہے کہ آپ سے کی شریعت کو فالو کرو، نہیں مان رہے اللہ تعالیٰ کا حکم. اور پھر جس کی بھی وہ عبادت کر رہے ہیں، یا مشرکین ہیں جس کی بھی وہ عبادت کر رہے ہیں، یہ سب کچھ قبول نہیں کیا جائے. قبول صرف کیا کیا جائے گا، جو آپ وسلم کے حکم کے اکارڈنگ چلے گا، آپ، اور وہی قبول ہے. آیت 72، وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تلا یتلا سے مجھول ہے، علیہم ان پر، یعنی یہ ماضی مجھول ہے، تتلا مضارع مجھول تا ہے نا اس میں، تو مضارع مجھول جب پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، بیناتی واضح کلیئر، تعریفو آپ پہچانتے ہیں، آپ پہچان سکتے ہیں، جانتے ہیں. تعریفو عرفہ یعرفو سے بنا ہے، تعریفو. اب یہاں پر آپ پہچانتے ہیں یا پہچان سکتے ہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے فی وجوہی چہروں میں، وجہ کی جمع وجوہ ہے، چہروں میں، الذین ان لوگوں کے جنہوں نے کفرو کفر کیا، کفرا یکفرو سے، منکرا ناگواری، انکرا ینکرو منکرا ناگواری، یقادونا قریب ہے کہ، قادہ یقادو سے بنا ہے، یقادونا قریب ہے کہ، یستونا وہ حملہ کر دیں، یستونا اٹیک کر دیں، حملہ کر دیں. سین تا واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور یہ حملہ کرنے کے لیے آتا ہے، اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے. وہ حملہ کرتے ہیں، بالذینہ ان پر جو، یتلونا پڑھتے ہیں، تلا یتلو سے بنا ہے، یتلونا پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں. قل کہہ دیجئے، افانبئکم کیا پھر میں بتاؤں تمہیں، مطلب کیا، فا مطلب تو، انبئو فعل مضارع، نبأ ینبئو سے، تو کیا میں بتاؤں تمہیں، بشرن بری چیز، من ذالکم اس سے، نارو آگ ہے. ذالکم یہ جو ہے اشارہ ہے، ذالکہ جیسے ہوتا ہے نا یہ یا اس، تو جب بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ذالکم آتا ہے. النارو آگ ہے، وعدہا
وعدہ کیا ہے اس کا، وعدہ یعیدو سے وعدہا، وعدہ کیا ہے اس کا اللہ نے، الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، وبئسا اور کتنا برا ہے مصیر ٹھکانہ۔ اب یہاں اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح کلیئر، آپ پہچان سکتے ہیں ان کے چہروں میں۔ اب یہاں پر مشرکین کی ایک بدتمیزی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی آیت، کچھ لوگ کیونکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے بیٹھتے تھے تو جو مشرکین مکہ ہوتے تھے اور جو کافر ہوتے تھے اور جن کو جو ہے مخالفتیں کرنے والے ہوتے تھے، جن کے دل مہر لگ چکی تھی جن کے دلوں پر، ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ ان کے چہروں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے چہروں پر بڑی ناگواری آتی تھی، اوف اور جلن ہوتی تھی انہیں، اور یعنی بہت پریشانی ہوتی تھی کہ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کر دیں گے، حملہ کرنے کے لیے آ جائیں گے جب بھی آپ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ انہیں جواب دے دیجیے اس کا، آپ انہیں کہیے کہ یہ میرا قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا تمہیں اتنا برا لگ رہا ہے، اتنی کوفت ہو رہی ہے، اتنی جلن ہو رہی ہے، اتنی ناگواری ہو رہی ہے، اتنا برا لگ رہا ہے، تو میں تمہیں بتاؤں اس سے زیادہ بری چیز کیا ہے، اور وہ ہے آگ، ناقابل برداشت جہنم کی آگ، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کو نہیں مانو گے، فالو نہیں کرو گے، احکام کو نہیں مانو گے، تو اس کے اندر تمہیں جانا پڑے گا۔ کن کو؟ جن لوگوں نے کفر کیا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، مصیر بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اگر کسی کو قرآن سننا بہت برا لگتا ہے، قرآن پر عمل کرنا برا لگتا ہے، قرآن پر سننے سے قرآن کو سننے سے ناگواری محسوس ہوتی ہے، بور ہوتا ہے اور بوریت ہوتی ہے، تو پھر وہ یہ جان لے کہ اس سے زیادہ بری چیز جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے، وہ برداشت نہیں ہوگی۔ کیونکہ قرآن سننے سے تو سکون ملتا ہے، اہل ایمان کو سکون ملتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں کون سی دنیا میں ہوں۔ وہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں قرآن سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، ان کا زیادہ سے زیادہ ٹائم قرآن میں گزرتا ہے۔ آپ خود اپنے آپ پر بھی غور کریں آج، کیونکہ آپ کا الحمدللہ 17 پارے پورے ہونے والے ہیں، پورے ہونے کو ہیں، اور اب آپ کی کیفیت بہت الگ ہوگی۔ ایک سال پہلے اگر آپ دیکھیں اور آج اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو آپ کو قرآن سننے میں، قرآن پڑھنے میں، اس پہ غور و فکر کرنے میں مزہ آتا ہوگا۔ جب بھی پڑھنے بیٹھتے ہوں گے ایسا لگتا ہوگا اسی میں کھو کے رہ جائیں۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے اہل ایمان کی۔ لیکن جو مخالفت کرنے والے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس سے بور ہوتے ہیں، ان کا دل تنگ ہوتا ہے، کوفت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس نہ سننے کو ملے گی، اور پھر ان کو میوزک اچھا لگتا ہے کیونکہ کچھ چاہیے نا روح کو۔ اب روح کو جو بھی چیز دیں گے نا روح ویسی بنے گی، اس کے اندر گندگی بھریں گے نا، اس کو گندی غذا دیں گے تو وہ گندی بنے گی، اچھی غذا دیں گے، پاکیزہ غذا دیں گے۔ روح کو بھی تو غذا چاہیے ہوتی ہے نا، اگر انسان کو باڈی کے لیے نیوٹریشن چاہیے ہوتا ہے، باڈی کے لیے انسان کو کھانا پینا چاہیے ہوتا ہے، تو روح کو بھی چاہیے ہوتا ہے، اس کی بھی غذا ہے، اور اس کی غذا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور اگر جو لوگ قرآن نہیں سنتے تو پھر وہ میوزک سنتے ہیں، اور میوزک جو ہے وہ بے حد گند ہے، مطلب میں اس کو کوڑا کہوں گی، گند کہوں گی۔ جو میوزک ہے اس کے اندر صرف اور صرف بے حیائی ہے، اس کے اندر صرف اور صرف نقصان ہی نقصان ہے، اور ہماری روح پھر ایسی ہو جاتی ہے، جیسا ہم کھاتے پیتے ہیں نا ویسے ہی ہو جاتی ہے، جیسا روح کو دیں گے ویسے ہی ہو جائیں گے، پھر وہی چیز اچھی لگتی ہے۔ پھر ان لوگوں کو قرآن نہیں مزہ آتا سننے میں، کیونکہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، تو وہ بھی جو ہیں ان کو سننے میں مزہ نہیں آتا قرآن، اور جس کو قرآن مزہ آتا ہے نا سننے میں، واقعی اس کو میوزک نہیں پسند آتا۔ میں خود آپ کو اپنا ایگزامپل دیتی ہوں، بہت پہلے مطلب بہت سالوں پہلے، تھوڑا جب میں چھوٹی تھی اور مجھے جو ہے قرآن ابھی تب تک نہیں سمجھ میں آیا تھا، نہیں پڑھتی تھی، تو مجھے واقعی میوزک اچھا لگتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا، میں سنتی تھی میوزک۔ لیکن جب مجھے قرآن کی ایجوکیشن ملی اور مجھے قرآن ملا، قرآن کے معنی سمجھے، اس میں غور و فکر کرا، ڈوبتی چلی گئی، لٹرلی سر میں درد ہوتا ہے میوزک جہاں پر چل رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس کسی طرح اس کو بند کرا دوں یا یہاں سے نکل جاؤں، میں خود ہی چلی جاؤں یہاں سے۔ اتنا اس جو ہے وہ دماغ کو ایسا لگتا ہے جیسے دماغ میں بج رہا ہو، کہ سر درد دکھا دیتا ہے، کیونکہ پھر یا تو قرآن اچھا لگے گا یا پھر میوزک اچھا لگے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں اگر قرآن کی آیتیں بری لگ رہی ہیں انہیں تو کہہ دو اس سے بری چیز، سب سے بری چیز ہے وہ جہنم کی آگ۔
اس سے بچ کے دکھاؤ، وہ تو بہت برا ٹھکانا ہے.